إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں رب العالمین کا ہمارے اوپر جو سب سے بڑا فضل اور احسان کرم اور انعام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے وہ ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام کی ہدایت نصیب فرمائی ہے توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کے جذبے سے ہمیں اور آپ کو رب العالمین نے بھرپور کیا ہے یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے نعمت اسلام اور نعمت توحید اور نعمت عقیدہ اور نعمت شریعت محمدیہ کا
سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ کوئی بھی ایسا عمل انجام نہ دیں جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ثابت نہیں۔ کوئی بھی عمل ہماری نظر میں، ہماری نگاہ میں کتنا ہی صالح کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، وہ اس وقت تک نیک اور صالح نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں نیک نہ ہو جائے۔ اور کسی بھی عمل کی صالح ہونے کے لیے، کسی بھی عمل کے اچھا ہونے کے لیے، اور کسی بھی عمل کے اللہ رب العزت کے یہاں قابل قبول ہونے کے لیے، اور کسی بھی عمل پر ہم اور آپ اسی وقت ثواب پا سکتے ہیں، ہم اور آپ آخرت میں کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب اس عمل میں دو بنیادی شرط موجود ہوگی۔ ایک تو اللہ رب العزت کی توحید اور رب العالمین کے لیے اخلاص، خالص رب العالمین کے لیے عمل کو انجام دینا، اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع۔ یہ ہمارے لیے بنیادی شرط ہے میرے بھائیوں۔ اس امت کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ جو آج کے زمانوں میں ہوا، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں جو دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ امت اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں سے بہت دور جا چکی ہے۔ الا ماشاءاللہ امت کی بڑی تعداد ہے، بلکہ زیادہ تعداد ہے جو کسی بھی عمل کی انجام دہی کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کی پابندی اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ دن اور رات دیکھتے ہیں، ہر مہینے دیکھتے ہیں کہ رب العالمین کی بے شمار ہدایتیں ہونے کے باوجود، رب العالمین کی بے شمار تاکید ہونے کے باوجود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرو، لیکن امت میں بہت سارے خرافات، بہت سارے بے بدعات اور بہت سارے ایسی رسم و رواج جن کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں ہے، اور جو بالکل سورج سے زیادہ واضح ہیں، کلیئر ہیں، صاف ہیں، جن میں کسی طرح کا غموض اور کسی طرح کی پیچیدگی نہیں میرے بھائیوں۔ انہی اعمال میں سے یہ عید میلاد النبی ہے، جس ماحول سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی اس عید کے تعلق سے جو کہ بدعی عید ہے، جو بدعتی عید ہے، جس کا شریعت اسلامیہ میں کوئی وجود نہیں ہے، اس عید کے تعلق سے جو جوش اور جذبہ ان کے اندر ہوتا ہے، جو جوش اور خروش ان کے اندر دکھائی دیتا ہے، جو محنتیں وہ اس کے لیے کرتے ہیں، وہ میرے بھائیوں ان چیزوں میں نہیں نظر آتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے متواتر اور صحیح حدیثوں سے بالکل واضح اور کلیئر طور سے موجود ہیں اور ثابت ہیں۔ نماز پڑھنے میں وہ جوش اور جذبہ نظر نہیں آتا، توحید کے اختیار کرنے میں جوش اور جذبہ نظر نہیں آتا، اور وہ جوش اور قربانی اور وہ جوش و خروش نظر نہیں آتا جو نبی علیہ السلام کے معمولات ہیں، فرائض ہیں اور واجبات ہیں۔ اور بدعات اور خرافات میں امت اس طریقے سے کھو گئی ہے کہ جو اصل دین ہے اور اصل شریعت ہے اور اصل جو عبادتیں ہیں، ہم ان سے غافل ہو گئے ہیں میرے بھائی۔ اب دیکھیے عید میلاد النبی کا مسئلہ، اس کو بھی سمجھنے میں کچھ دیر لگنی چاہیے، اس کو بھی سمجھنے میں کوئی تاخیر ہونی چاہیے، اس کو بھی ایک ادنا مسلمان جس کے برابر ذرہ برابر بھی علم کا کوئی شائبہ ہو، اس کو بھی جو ہے کیا نام ہے اس معاملے میں گمراہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا زمانہ 23 سال کا نبوت کے بعد کا، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا زمانہ جو 50 اور 60 سالوں پر مشتمل ہے میرے بھائیوں، یہ زمانہ جو خلفائے راشدین کا ہے، خاص طور سے کم تو اس زمانے کے بارے میں ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 23 سال تک اس دنیا میں رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اپنی ولادت کے دن جو ہے کبھی ایک دن بھی اور ایک مرتبہ بھی صحابہ کرام کی کوئی مجلس بلائی؟ آپ کی ولادت کا حال تو یہ ہے کہ جو ہے کیا نام ہے صحیح طریقے سے یہی نہیں پتا چل پا رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش کس دن ہوئی ہے۔ بڑا شدید اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ نبی علیہ السلام
9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں یا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، جو راجح ہے اور واضح ہے، جو ارجح ترین قول ہے وہ یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت یہ 9 ربیع الاول کو ہوئی، 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اسی لیے عید میلاد النبی منانے والوں سے ہم ماضی میں سنا کرتے تھے، جب ان کے پاس عقل نہیں تھی، اب تھوڑی سی عقل آ گئی ہے تو اس چیز کو انہوں نے کہنا چھوڑ دیا۔ وہ پہلے کہا کرتے تھے آج 12 وفات ہے، 12 وفات کا لفظ بالکل عام تھا، عید میلاد النبی کا نام لفظ نہیں عام تھا، 12 وفات ہے، 12 وفات منانا ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وفات کے دن نبی علیہ السلام جس دن اس دنیا سے رخصت ہوئے اس دن مسلمان جشن مناتا ہے، اس دن مسلمان خوشی مناتا ہے، اس دن مسلمان جو ہے جلسے جلوس اور فروغ سرور کی مجلسیں جو ہے منعقد کرتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ان کو نہیں معلوم ہے ہمارے بھائیوں کو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے 2 دن دیکھا ہے، میری زندگی میں 2 دن ایسے آئے ہیں جن کو میں کبھی نہیں بھول سکتا ہوں۔ ایک دن وہ دیکھا ہے میں نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، پورا مدینہ جگمگا اٹھ گیا تھا، چمک اٹھا تھا، پورا مدینہ خوشی سے بالکل جھوم اٹھا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں، آپ کی بابرکت ذات مدینہ منورہ میں وارد ہوئی ہے۔ پورا مدینہ خوشی سے جھوم اٹھا تھا اور کہتے ہیں میں وہ دن بھی بھول نہیں سکتا جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اور وہ 12 ربیع الاول کا دن تھا کہ پورا مدینہ جو ہے غم سے بالکل ایک دم سے نڈھال ہو گیا تھا، بالکل جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات میں اور آپ کی جدائی میں جیسے ان کے ہوش حواس جو ہے اپنی جگہ پر نہیں رہ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی اس کو برداشت نہیں کر سکا اور کہنے لگا کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتقال کر گئے ہیں، مر گئے ہیں، اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن کریم کی آیتیں، نبی علیہ السلام کی حدیثیں پیش کی گئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، مجھے تو اس آیت کا دھیان ہی نہیں تھا۔ سب نے قبول کیا لیکن بہت غمگین ہوئے، غم سے نڈھال ہو گئے میرے بھائیوں۔ افسوس کا دن ہوتا ہے یہ کرم تکلیف کا دن ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں جب تم میں سے کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے، کسی کی ماں کا انتقال ہو جائے، کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے، کسی کی اولاد کا انتقال ہو جائے، کسی کے اور کسی چہیتے کا انتقال ہو جائے، کسی میری بہن اور ماں کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری موت کو یاد کر لینا ہے، میری موت کو یاد کر لینا جب آپ کے اوپر کوئی مصیبت آئے، کیونکہ اس امت میں جو مصیبتیں آئی ہیں ان میں سب سے بڑی مصیبت میرا اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ میری موت یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں۔ شرم نہیں آتی ہے مسلمان اس دن میں جشن مناتا ہے، خوشیاں مناتا ہے میرے بھائیوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات گرچہ 12 ربیع الاول کو ثابت ہے تو 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، تو 9 ربیع الاول کو بھی ہم جشن نہیں منا سکتے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس کے بارے میں ہماری رہنمائی نہیں موجود ہے، ہمارا حکم نہیں موجود ہے، ہمارا اشارہ نہیں موجود ہے، تو وہ مردود ہے، وہ مردود ہے، وہ اللہ رب العزت کے ہاں کبھی قبول نہیں ہو سکتا۔ جس نے ہماری شریعت میں جو ہے کوئی چیز ایجاد کی جس کا وجود اس شریعت میں نہیں ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مردود ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا یقربکم الی اللہ تعالی الا وقد امرتکم بہ۔ لوگوں اچھی طریقے سے یاد رکھ لینا کہ کوئی ایسا عمل میں نے نہیں چھوڑا ہے، کوئی ایسا کام ایسے میں نے نہیں چھوڑا ہے کہ جس کام کو انجام دے کر کے، جس عمل کو انجام دے کر کے آپ نبی اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہو، میں نے آپ کو ضرور بتا دیا ہے، میں نے آپ کو ضرور بتا دیا ہے۔ کوئی بھی عمل نہیں چھوڑا ہے میرے بھائیوں۔ کہاں بتایا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے 23 سال میں؟ بتائیے کون سے دن میں
اور کون سے سال میں کس موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام سے کہا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، آؤ کچھ جشن مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، بریانیاں پکتی ہیں اور جو ہے کیا نام ہے کچھ ہم کھاتے ہیں اور کھلاتے ہیں، یہ خوشی کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کیا نام ہے اپنی جان کو نبی علیہ السلام سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جان کو نبی علیہ السلام سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہی صحابہ کرام ہیں کہ جب کسی صحابی کے سامنے اس کا بیٹا کہتا ہے کہ جو ہے کیا نام ہے آپ میری تلوار کے نیچے جنگ کے میدان میں آ گئے تھے لیکن آپ کو میں نے باپ کی وجہ سے چھوڑ دیا، اس باپ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ بیٹے تو نے مجھے باپ کی وجہ سے تو چھوڑ دیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اندر اتنی زیادہ ہے کہ اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جائے گا تو میں تجھ کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی تجارت سے زیادہ، اپنی بزنس سے زیادہ، اپنے مال اور دولت سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 50 سال پر مشتمل جو ہے کہ انہوں نے حکومتیں کی ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہتے صحابہ کے بارے میں کبھی کوئی ایک لفظ دکھا سکتا ہے، کبھی کوئی ایک لفظ ثابت کر سکتا ہے کہ جو ہے جناب انہوں نے کوئی عید میلاد النبی کے جلسے اور ٹھیلے، یہ میلے اور یہ ساری چیزیں انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو؟ میرے بھائی، یہ امت یاد رکھ لے، یہ امت اچھی طریقے سے اپنے دماغ میں بات بٹھا لے کہ جب تک نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت، جب تک ان بدعات اور خرافات پر عمل کرنا یہ امت نہیں چھوڑے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبانی آپ کبھی بھی جو ہے عزت نہیں پا سکتے ہو، کبھی بھی آپ جو ہے کیا نام ہے شر اور فساد سے نہیں بچ سکتے ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام فمہما نبتغی العزت فی غیرہ اذلنا اللہ۔ ہم وہ قوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اسلام کا عقیدہ اختیار کرو، اسلام کے نظریات اختیار کرو، اسلام کے اعمال اختیار کرو، اسلام کے فرائض پر عمل کرو، اسلام کے منہیات سے بچو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے بچو۔ اسی کے ذریعے تو ہم کو عزت ملی ہے۔ جب بھی ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر کے ہم عزت تلاشنا چاہیں گے، اللہ رب العزت ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا، اور ہماری ذلت اور رسوائی اس حد تک پہنچ چکی ہے، آج ہم میں سے بچے کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہم ذلت اور رسوائی کے کس گڑھے میں جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری حالت کیا ہوئی ہے اور ہماری حیثیت کیا ہوئی ہے، ہماری ویلو کیا ہوئی ہے کہ ہم اتنی واضح چیزوں کو ہم نہیں سمجھتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے جو ہم یہ جشن کا ماحول قائم کرتے ہیں، اور پھر جشن کے اس نام پر، عید میلاد النبی کے نام پر جو ڈی جے اور ناچ اور گانے اور جو ہے کیا نام ہے رقص و سرور اور جو چرس اور گانے اور نشاور چیزوں کا جو لینا اور خرافات اور شریعت کی مخالفت اور اللہ اور اس کے رسول کی توہین، یہ جو ہے اس سے زائد ہے میرے بھائیوں۔ تو اللہ کے بندو، سب سے بڑی دولت رب العالمین کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی توحید کی اور اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کا شکر ادا کرو، اس کا شکر ادا کرو نوجوان دوستو، میرے نوجوان دوست، میرے بزرگ بھائیوں، میری بہنوں، میری ماں اور میرے وہ بھائی جو میری آواز کو سن رہے ہیں، جو کسی دوسرے ماحول سے ہو کر کے آئے ہوئے ہیں، کہ اللہ کی قدر کرو کہ رب العالمین آپ کو کہیں ایسی جگہ پہنچا دے جہاں قرآن اور حدیث کے نصوص آپ کو سننے میں آئے، جہاں نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ کی توحید کی عظمت آپ کے سامنے بیان کی جائے۔ یہ اللہ رب العزت کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے بندو، نبی علیہ السلام سے محبت کرنا دین کا ایک فریضہ ہے، فریضہ ہے، فرض ہے میرے بھائی، اور یہ نماز اور روزہ سے بڑھ کر کے فریضہ ہے۔ نماز سے اہم فریضہ ہے نبی علیہ السلام سے محبت کرنا۔ محبت کے بغیر ایمان کون لا سکتا ہے میرے بھائیوں؟ محبت کے بغیر ایمان کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک
اس کے والدین، اس کی اولاد اور اس کی تمام جو ہے دولت اور جائیداد اور تمام چیزوں اور لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک۔ تو نبی علیہ السلام کی محبت میں کوئی کلام ہے، اس میں کوئی گفتگو کرنی ہے، اس میں کوئی شک ہے، شبہ ہے، اس کے فرض ہونے میں، اس کے لازم ہونے میں؟ اصل سوال تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ہم ناچیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، اس کا مطلب محبت کرنے والے ہیں؟ اسی کا نام ہے محبت، اسی کو کہتے ہیں محبت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے جو رب العالمین نے کہا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ نبی علیہ السلام سے محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کیجیے، نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلیے، نبی علیہ السلام کے ارشادات، آپ کے عوامر، آپ کے منہیات، رب العالمین نے جو آپ کے ذریعے سے ہمیں گائیڈ لائنز دیے ہیں، ہدایات دی ہیں، تاکیدات کی ہیں اور ہمیں رہنمائی کی ہے، اس رہنمائی کے آپ پابند ہوئیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بڑا تقاضا ہے اور محبت کی سب سے بڑی علامت ہے میرے بھائیوں۔ جب یہ ہم کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عقائد لائے ہیں، نبی علیہ السلام جو نظریات لائے ہیں، چاہے وہ ایمانیات ہوں، چاہے وہ اخبارات ہوں پیچھے کے اور آگے کے، چاہے وہ عوامر احکامات ہوں، سب پر ایمان رکھیں اور سب کو من وعن قبول کریں میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہر معاملے میں سب سے زیادہ ترجیح دیں۔ نماز کا وقت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، روزے کا وقت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حج کا وقت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، زکوٰۃ کا وقت آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ذکر اذکار تسبیح تحلیل اور سارے اعمال صالحہ، سارے اللہ کے تقرب کے کام، ان کے وقت میں رب العالمین نے نبی علیہ السلام کے ذریعہ جو ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت اللہ نے دی ہے، ہم اس کے اتباع کریں، پیروی کریں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دفاع میں ہمیشہ اپنی جان کو، اپنی مال کو اور اپنا ہر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ نبی علیہ السلام کی عزت پر کوئی حملہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت پر کوئی حملہ ہو، آپ کی سنتوں پر کوئی حملہ ہو، تو ایک مسلمان اپنی جان کو قربان کر کے نبی علیہ السلام کی عزت کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی السلام کی شریعت کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی حفاظت کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہیتے صحابہ کی شان، صحابہ کی عزت اور ان کی عظمت کی حفاظت کرے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا۔ اور کسی سے بھی محبت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ آپ ناچ گانے کے مجلسیں لگائیں، آپ خرافات اور بدعات اور رسومات اور ان کے ذریعے سے آپ محبت کا اظہار کریں۔ محبت کا اظہار یہ جو ہے عمل سے ہوتا ہے، اتباع سے ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے جو عربی زبان میں کہا ہے کہ جو ہے تعصی الرسول وانت تظہر حبہ هذا محال فی القیاس بدیع لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ کہا شاعر نے کہا ہے کہ رسول اللہ تم نافرمانی کرتے ہو دن بھر، نماز پڑھتی ہو تو یہ امام کرنا، نماز پڑھتے ہو تو وہ امام کرنا، تو ان کا فتویٰ تو ان کا مسلک، وہاں آ جاتا ہے مسئلہ، نہ معلوم کتنے مسلک آ جاتے ہیں۔ وہاں نبی علیہ السلام کی سنت کی بات نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیسے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کہاں باندھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع کیسے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیسے کیا، تب وہاں کوئی پوری نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیتا ہے، تب یہ مسئلہ وہ امام ان کا فتویٰ آ جاتا ہے تعصی الرسول وانت تظہر حبہ، اور محبت کا اظہار کرتے ہو۔ یہ عجیب و غریب بات ہے، یہ تو بہت عجیب و غریب معاملہ ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اگر آپ کی محبت سچی ہوتی، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی طور سے محبت کرنے والے ہوتے، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے، فرما برداری کرتے، پیروی کرتے، کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ایمانیات اور عقائد پر استقامت اختیار کرنا، یہ نبی علیہ السلام کی محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے میرے بھائیوں۔
اللہ کے بندو تو یہ جو ماحول چل رہا ہے رب العالمین کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ ہم کو اور ہمارے پورے گاؤں کو اور ایسے بہت سارے بھائیوں کو اور پوری جماعت کو رب العالمین نے جو ہے بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھا ہے. ایسے مواقع پر رب العالمین کی نعمت کا احساس کرنے کے لیے اور رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو اللہ کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے تاکہ رب العالمین کی نعمت کی قدر ہو. آج کتنے ہمارے نوجوان دوست ہیں, آج کتنے بزرگ ہیں جو اس طریقے کے خرافات میں پڑے ہوئے ہیں, اپنا وقت, اپنا مال, اپنی محنت, اپنی انرجی اور اپنی ساری جو ہے کیا نام ہے زندگی اس طریقے سے برباد کرتے ہیں. اور ہوتا یہی ہے کہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ سب سے زیادہ عمل میں گھاٹے میں کون پڑا ہے؟ عمل کے اعتبار سے گھاٹے میں سب سے زیادہ کون پڑا ہوا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی دنیا میں ساری محنتیں ضائع ہو گئی کیونکہ انہوں نے بس اپنے من سے گڑھ لیا ہے یہ اچھا کام ہے, یہ نیک کام ہے, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے, یہ بدعات, وہ خرافات, تو یہ کہ نام ہے اس طریقے سے کر لیا ہے. تو اللہ نے کہا یہ سب سے بڑے گھاٹے والے ہیں. سمجھتے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں, ہم نیک کام کر رہے ہیں. اللہ کا حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ. عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے, عمل کر کر کے تھک جانے والے ہوں گے, لیکن انجام کیا ہے, نتیجہ کیا ہے, رزلٹ کیا ہے؟ تصلی نارا حامیہ, جہنم میں جانے والے, جہنم میں جانے والے. میرے بھائیوں, اللہ کے بندوں, اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کوفہ کی مسجد کے واقعے کو ذکر کر کے کہ جب کوفہ کی مسجد میں ایک ذکر و اذکار کی مجلس لگی ہوئی تھی. آج ہمارے بھائی اس کی طرف توجہ دیں میرے بھائیوں. ذکر و اذکار کے تعلق سے یہ واقعہ بہت اہم ہے جو ہمیں ایک جہائی کے نام ہے جہت دیتا ہے, ہمیں منہج دیتا ہے, ہمیں ایک طریقہ دیتا ہے کہ ہمارے عمل میں کیا طریقہ ہونا چاہیے, کیا منہج ہونا چاہیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جہائی کا نام ہے اس کو واقعے کو دیکھا اور دیکھا کہ کوفہ کی مسجد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ذکر و اذکار کر رہے ہیں. 10 لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور 10 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 10 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 10 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان میں ایک لیڈر ہے, قائد ہے, اور وہ کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو. سارے لوگ کنکری رکھے ہوئے ہیں, کنکریوں پر 100 بار سبحان اللہ کہتے ہیں, سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ کہتا ہے لیڈر, وہ قائد, وہ پیشوا اغوا کہ جو ہے 100 بار الحمدللہ کہو. ذکر کا طریقہ چل رہا ہے. صحابی رسول دیکھ کر کے اچھے میں پڑ جاتی ہے, یہ کیا طریقہ ہے؟ صحابی رسول نے نہیں دیکھا ایسا طریقہ. کیا صحابہ کرام ذکر و اذکار نہیں کرتے تھے؟ کیا وہ سبحان اللہ الحمدللہ نہیں کہتے تھے؟ انہوں نے اتنا کہا ہے اگر 7 جنم مل جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں. 7 مرتبہ ہم کو اللہ تعالیٰ زندگی دے دے تو صحابہ کرام نے جو ذکر و اذکار کیا ہے ہم نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں. یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے تو دیکھا نہیں. لیکن صحابی ہیں, کچھ بولنے میں بہت محتاط ہوتے ہیں. بھاگے بھاگے سوچا کہ کس کوئی اور میرا ساتھی مل جائے, ان کو بھی دکھا دو تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہا ابو موسیٰ کوفہ کی مسجد میں کیا ہو رہا ہے, آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ کہا کیا ہو رہا ہے؟ کہا ایسا ایسا ہو رہا ہے, تم نے کچھ کہا نہیں؟ کہا نہیں, آپ چلیے دیکھ لیجیے. اور جا کر کے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے, کہتے اے لوگوں سنو, اے لوگوں سنو, یا تو تم لوگ صحابہ کرام سے افضل ہو, صحابہ کرام سے افضل ہو. صحابہ کرام کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے؟ اب تو ایسے دیوس اور بے غیرت پیدا ہوئے ہیں جو سارے صحابہ کو منافق ثابت کرنے کے لیے تلے ہوئے, اور یہ ٹولہ بھی انہی میں سے ہے کیونکہ یہ یہی مانتا ہے کہ صحابہ کرام نہیں محبت کرتے تھے نبی علیہ السلام سے. محبت کرتے تو عید میلاد النبی کے میلے ٹھیلے لگاتے, ناچ گانے کرتے, جلسے جلوس کرتے, لیکن نہیں, محبت نہیں کرتے تھے وہ. کہا اے لوگوں سنو, یا تو تم صحابہ کرام سے افضل ہو اور یا تو تم نے گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے. بہت قریب کا زمانہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صحابہ کرام موجود ہیں. صحابی ٹوک رہے ہیں, کہتے ہیں اے ابو عبدالرحمن, ہم تو خیر کر رہے ہیں, نیکی کا کام کر رہے ہیں, روزگار کر رہے ہیں, کوئی غلط کام کر رہے ہیں کیا؟ چوری ڈکیتی کر رہے ہیں کیا؟ ہم ایسے کیسے بول رہے ہیں؟ ہم تو خیر ہی کر رہے ہیں. ہمارے بھائیوں کو کہا جائے تو یہی کہتے ہیں, ارے ہم تو درود سلام بھیج رہے ہیں, ہم تو ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تو کہا کتنے ایسے لوگ ہیں
جو خیر کرنا چاہتے ہیں لیکن خیر کے کام تک پہنچ نہیں پاتے ہیں. کہ خیر تک پہنچنے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے. اسی طریقے سے آپ جا سکتے ہیں خیر تک، اسی طریقے سے آپ جا سکتے ہیں نیکی تک جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنائیں گے. تو منمانی طریقے اختیار کر کے اور اپنے آپ کو جو ہے یہ سمجھا لینا کہ یہ دین کا طریقہ ہے، یہ دین کی بات ہے، دین کا حکم ہے، اس سے میرے بھائیوں کچھ نہیں ہوتا سوائے گمراہی کے دروازے کے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمارے نوجوان دوستوں کو خصوصی طور سے اور ہماری ان بہنوں کو اور ماؤں کو خاص طور سے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے جو دوسرے ماحول میں جاتی ہیں، چاہے نکاح اور شادی کے ذریعہ اور چاہے کسی اور ذریعے سے، اور ہمارے نوجوان دوست معاش کے تعلق سے، ایجوکیشن کے تعلق سے اور دوسری زندگی کی ضروریات کے تعلق سے دوسرے ماحول میں جاتے ہیں. یاد رکھنا میرے بھائیوں، سوائے ضلالت اور گمراہی اور برائی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے. سنت وہ ہے جو آپ نے گاؤں میں دیکھا ہے، سنت وہ ہے جو آپ کو سکھایا گیا ہے، سنت وہ ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے، سنت وہ ہے جس منہج اور طریقے پر ہمارے بزرگوں نے ہمیں اور آپ کو چھوڑا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی جو تلقین کی ہے نوجوانوں، آپ اس منہج پر، اس عقیدے پر اور اس طریقے پر میرے بھائیوں جمے رہو اور ثابت قدم رہو. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ سنت پر قائم رہو، قرآن حدیث پر ڈٹے رہو. میں جا رہا ہوں حوض کوثر پر اور تم لوگوں کا انتظار کروں گا، اور حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے تم سنت نہیں چھوڑو گے، سنت کو پکڑے ہوئے حوض کوثر پر آؤ گے. یہ نبی علیہ السلام کی تاکید ہے میرے بھائیوں. تو ہمیں اور آپ کو اس طرح کے خرافات سے دور رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے بھائیوں کی ہدایت کے لیے دعائیں کرنی چاہیے اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ کوششیں کرنی چاہیے. جس ناحیے سے بھی جو کوشش ہو سکتی ہے، ایک بندہ بھی اگر آپ کے ذریعے سے اللہ رب العزت کے فضل سے، اس کی توفیق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آ گیا تو گویا کہ آپ نے دنیا کی سب سے بڑی کامیابی میرے بھائیوں حاصل کر لی ہے. بارک اللہ علی ولکم فی القرآن الکریم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم من الوعد الكريم ملك الرؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم احفظنا وجميع إخواننا في كل مكان. اللهم احفظنا وجميع إخواننا في كل مكان. اللهم عليك بأعدائك وأعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين. شعبہ دعوت و تبلیغ آپ کے سامنے بہت طرح کے پروگرام پیش کرتا ہے اور دین اسلام کی الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ خدمت کر رہا ہے، جس میں آپ کے سامنے مختلف بیانات، مختلف ویڈیوز، دینی مسائل کی رہنمائی اور اسی طرح سے دینی بیانات، محلہ واری پروگرام، ہفتہ واری پروگرام اور دیگر محاصلہ کے اطراف میں، کوکن کے اطراف میں یہاں وہاں پروگرام ہوتے ہیں. اور اسی شعبے کے ذریعے کتابوں کی چھپائی، اشاعت کا کام ہوتا ہے، پمفلٹ کا کام ہوتا ہے، چھپائی ہوتی ہے
الحمدللہ ان سارے کاموں کے لیے شعبہ آپ جیسے مخیر حضرات کے تعاون سے کام کر رہا ہے، لہٰذا آپ سے میں پرخلوص گزارش کروں گا کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں، اللہ رب العالمین کے دین کی تبلیغ کے لیے آپ آگے آئیں، اللہ رب العالمین آپ کے اجر و ثواب میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے رب العالمین آپ کے حسنات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کو انشاءاللہ ضائع نہیں کرے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔